اتنے دن ہو گئے، میں تو آج پہلے پروگرام میں آیا ہوں، آپ حضرات تماشا دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ایک تقریر ہو رہی ہے، ادھر سے جواب ہو رہا ہے، ادھر سے تقریر ہو رہی ہے، ادھر سے جواب ہو رہا ہے، اور جوابات، اور ادھر سے ہمارے بزرگوں کی کیسٹیں، علماء کی تقریریں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے خوف خدا دل میں رکھ کر، خوف خدا دل میں رکھ کر گھروں میں بیٹھ کر وہ کیسٹیں دیکھو اور سنو کہ ہمارے علماء کے کیا دلائل ہیں اور انہوں نے آگے کیا جواب دیے۔ فیصلہ تم خود کر لو گے، فیصلہ ہو جائے گا کہ دلائل کس کے مضبوط ہیں۔ پھر بات میں وہی کر رہا ہوں، آج چونکہ میں نے دلائل پہ بات نہیں کرنی، دلائل پہ گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج میں تو اس خوشی میں پہنچا ہوں، اس خوشی میں کہ آج مناظرہ ہوگا، لیکن پھر پرانی ہسٹری سامنے آتی تھی، بھئی لگتا ہے مشکل ہوگا، لیکن پھر اطلاع پہنچی کہ مناظرہ ہوگا، تو میں خوشی سے جب یہاں پہنچا تو بات پھر وہی نکلی کہ وہ کل تک، اور جب مسجد میں آئے تو پتہ چلا کہ پرسوں تک، اور انشاءاللہ کل بھی نہیں ہوگا اور پرسوں بھی نہیں کریں گے۔ اگر بھولے سے آ بھی گئے تو آپ ان کا تماشا دیکھ لیں گے کہ ان کے مسلک کے کیسے پڑخچے اڑتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگ اس مجمع کے اندر کس لیے آئے؟ سنا ہے کہ مناظرہ ہوگا، اس لیے آئے نا؟ مناظرہ سننے کے لیے آئے یا تقریریں سننے کے لیے؟ تقریریں تو کل ہو چکی ہیں نا، تو ہم موجود ہیں نا، ہمارے ساتھی ان کو چیلنج کر کے آ گئے کہ نہیں؟ چیلنج قبول کر کے آ گئے کہ نہیں؟ بولو ذرا، آ گئے نا؟ انہوں نے قبول کیا نہیں کیا؟ آج جو جگہ طے ہوئی تھی اس کے اندر وہ آئے گفتگو کے لیے؟ آمنے سامنے بیٹھے نہیں بیٹھے؟ اپنے بند حجروں میں بیٹھ کر ویڈیو سیڈیاں بنا لینا بہت آسان ہے۔ اگر اسے شوق تھا اس مولوی کو ویڈیو سی ڈی بنا کر عوام میں پھیلانے کا، اپنے مسلک کی تشہیر کا اسے زیادہ شوق ہے، تو میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ اپنا وہی کیمرہ کل صبح لے آ، اپنے مولویوں کو بھی لے آ، عوام کو میں اکٹھا کروں گا اور دیکھ لیں گے کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کے دلائل کمزور ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ نہ کبھی پہلے آئے ہیں اور نہ کبھی قیامت تک آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو پھر تماشا آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی ساتھی کا اس معاملے میں کوئی اعتراض، کوئی اشکال ہے، بلا جھجک کھڑا ہو جائے۔ اگر کسی کو اس نے کہا ہو کہ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کہہ دے ہم بھی تیار ہیں مناظرے کے لیے۔ ایک اور بات، آخری بات، اسے بڑا شوق ہے کہ جی ناظم اعلیٰ کے دستخط ہونے چاہیے، ناظم اعلیٰ کے دستخط ہونے چاہیے۔ پتہ نہیں خود ناظم اعلیٰ اپنی جماعت کا اس عہدے سے پتہ نہیں اس کو کیا پیار ہے۔ وہ تو کل ہو چکا۔ ناظم اعلیٰ ہر چیز کے ناظم ہے نا، ناظم اعلیٰ کہ جی ناظم اعلیٰ کے دستخط ہونے چاہیے۔ بھئی ایک آدمی کسی مفتی کے پاس جائے، مولانا کے پاس جائے، مولانا مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، اور مولانا اسے کہیں یہ آپ نے جو ہے یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، آپ نیلے رنگ کے کپڑے پہن کے آئے تو تب مسئلہ بتاؤں گا، یہ جواب ٹھیک ہے؟ جی جواب ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ جواب اس کا درست ہے کہ ناظم اعلیٰ کے دستخط ہونے چاہیے۔ تو کیا خیال ہے ناظم اعلیٰ کے دستخط ہوں تو مناظرے کا رنگ کچھ اور ہو جائے گا؟ وہی قرآن ہے نا، وہی احادیث ہے نا، وہی اجماع ہے تمہارے پاس، تمہارے وہی پرانے سدی صغیر والے دلائل ہے نا، ناظم اعلیٰ کے دستخط ہو جانے سے کیا ہو جائے گا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ بیچارے چند آدمیوں کی جماعت ہے، چند نوجوانوں کی، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ مولانا طیب صاحب ہمارے مقابلے میں آئیں، نعمانی صاحب جیسی شخصیت ہمارے مقابلے میں کچھ ہمارا نام بن جائے۔ یہ اصل میں وجہ ہے، بڑا بننا چاہتے ہیں۔ بھائی بڑا مقابلوں سے نہیں بنا جاتا، ہاں جی، بڑا عاجزی سے بنا جاتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے بڑا بننے کی کوشش کی کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے زیادہ عزت والا ہوں، تو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ وہی مسئلہ ہے کہ فلاں سے مناظرہ کرنا ہے اور فلاں سے نہیں کرنا۔ اگر خواہ خواہ تجھے شوق ہی ہے کہ ناظم اعلیٰ میرے مقابلے میں آئے یا ناظم اعلیٰ دستخط کر کے دے،
تو پھر میں ناظم اعلیٰ تمہارے سامنے موجود ہوں. تحریک تحفظ عقائد اہل السنت والجماعت آل پاکستان ناظم اعلیٰ. اشاعت التوحید نوجوانان توحید و سنت کے ہم ادنا خادم ناظم اعلیٰ میں ہوں. آ مناظرہ کر. اور میرا اور تیرا مقابلہ ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے. اور منڈی باؤدین تو میرے مقابلے سے بھاگا اور دیوار پھلانگ کے گیا ہے. وہ قرض ابھی باقی ہے. وہ قرض ابھی تک ہے باقی ہے. اور اگر تیری جماعت کا امیر آنا چاہتا ہے تو پھر میری جماعت کے امیر اشاعت و توحید و سنت کے خادم تحریک تحفظ عقائد اہل سنت والجماعت کل پاکستان کے امیر علامہ خضر حیات وہ بھی موجود ہیں. تیری جماعت کے امیر کے ساتھ مناظرہ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے. کوئی شرط نہیں ہے کہ دستخط کراؤ یا نہ کراؤ. بس ہماری شرط نہیں ہے, ہماری منت ہے. ہماری منت ہے کہ سامنے آ جاؤ, جگہ طے کرو, سامنے آؤ. ایک جگہ گئے, ساتھیوں نے مجھے کہا جی آپ کو آپریشن کے لیے بلایا ہے. میں نے کہا یار مریض بھاگ گیا آپریشن میں نے کیا کرنا ہے. اور بھاگا بھی کیسے؟ اٹک اور حجن. اٹک سے لے کر رجحان, اٹک سے لے کر رجحان جو موٹر وے انٹرچینج ہے, تیز سے تیز کوئی سواری ہو تو میرے خیال میں پون گھنٹے سے پہلے آدمی نہیں پہنچ سکتا. اتنا لمبا سفر ہے. تقریر ختم کی اس نے, کمرے میں بھاگ کے گیا. ہمارے طالب علموں نے وہاں کھڑے ہو کے نعرے لگائے کہ گھمڑ بھاگ گیا, گھمڑ پہ لعنت, گھمڑ بھاگ گیا, بھاگ گیا بھائی, گھمڑ بھاگ گیا. 8 گھنٹے صرف نہیں گزرے تھے. کتنے؟ 8 گھنٹے, 8 منٹ صرف نہیں گزرے. 8 منٹوں کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے فون کیا کہ مولانا آپ کہاں پہ ہیں؟ کہتے جی میں تو اب موٹر وے پہ ہوں. کہاں پہ پہنچ گیا؟ 8 منٹوں میں, پونے گھنٹے کا سفر. وہ کسی سے چور سے کسی نے پوچھا تھا نا کتنا بھاگ سکتا ہے, اس نے کہا مالک جتنے تک پیچھے ہوگا اتنے تک بھاگتا رہوں گا. تو ان لوگوں کا بھاگنا ہم نے دیکھا ہے. اٹک کا قرضہ تجھ پہ باقی ہے, چھنی تاجہ ریحان کا قرضہ باقی ہے. منڈی باؤدین کٹھیالہ سیدان کا علاقہ, مسجد ختم نبوت, وہاں تو پگڑی اتار کے بغل میں دبائی تو نے, دعا کے لیے اپنی جگہ ایک اور مولوی کو بٹھایا, محراب کے دروازے سے نکل کر 10 فٹ کی دیوار سے پھلانگ کے بھاگا ہے. وہ قرضہ بھی باقی ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا اور اب بھی کہہ رہا ہوں, جتنے تمہارے مولویوں نے چیلنج کیے سارے قبول ہیں. سارے توجہ کرو, سارے چیلنج ہمیں قبول ہیں. ہماری کوئی شرط نہیں ہے, صرف ایک منت ہے کہ کل گھر جانے سے پہلے مولانا ہم سے ملاقات کر کے جانا, ہم سے ملاقات کر کے جانا. ہم آپ کی صحت کے لیے دعائیں کریں گے, آپ کی ہدایت کے لیے پہلے بھی دعائیں کرتے ہیں, پھر بھی کریں گے. ہمارا دل خوش ہو جائے گا. منت ہے ان کی منت. تو خدا کے لیے ہمارے مقابلے میں آؤ. اگر تم حق پہ ہو تو ہمیں سمجھاؤ نا. اگر حق پہ نہیں ہو تو اور یقیناً نہیں ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے, محبت پیار سے سمجھائیں گے, محبت پیار کی فضا میں سمجھائیں گے. لیکن بات پھر بھی وہی ہے کہ مناظرہ کر کے جاؤ, بغیر مناظرے کے جاؤ مت. اور مناظرہ تو کل ہوگا نا ہماری طرف سے, تو ہم تو تیار ہیں. ہم تو کہتے ہیں ابھی آ جائیں, لیکن انہوں نے جو ٹائم کل کا دیا ہے, چلو کل صبح تک صحیح, وہ تو بعد کی بات ہے, وہ تو کل ہوگا. لیکن جو کل بھی چیلنج قبول کیا جا چکا, اور اب بھی مولانا نصر اللہ راشد صاحب چیلنج قبول کر لیا انہوں نے کہ 3 آدمی تمہارے 3 ہمارے روضہ رسول پہ جائیں, فیصلہ کروائیں, اور خرچہ بھی دینے کے لیے ہماری جماعت تیار ہے. تم سے کوئی خرچہ بھی نہیں لیتے. کتنی آسان بات ہے بھائی, ہے آسان کہ نہیں؟ چلو خرچہ ان پہ ہوتا تو کہتے جی کچھ ٹائم چاہیے ہمیں, لیکن خرچہ بھی ہماری جماعت دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر بھی وہ نہ آئیں, مناظرے کا ٹائم دے کر بھی نہ آئیں, مبالغے کا کہہ کر بھی نہ آئیں, تو پھر ڈوب کر
مر جائیں بلکہ مر گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔